ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع لقمے کے حوالے سے ہے کہ پہلے جو گزشتہ گفتگو ہوئی لقمہ حلال اور حرام، آج ہے کہ جب ہم انسان حلال کماتا ہے پھر اس کو کھاتا ہے تو کیا ہمارا کھانے کا طریقہ آل محمد کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم فرامین معصومین کے مطابق کھانے کے وہ 17 آداب جو معصوم نے ارشاد فرمائے ہیں وہی عرض کریں گے کہ کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں، تاکہ کم از کم ہم اپنے گھروں میں خود اور اپنی اولادوں کو کھانا کھانے کے آداب فرامین معصومین کے مطابق سکھا سکیں۔ سب سے پہلے کھانے سے پہلے انسان کو جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اسے ہاتھ دھونے چاہیے اور وضو کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، اتنی افادیت ہے معصومین کے نزدیک ہاتھ دھونا اور وضو کرنا۔ معصوم نے تقریباً 7 فوائد بیان فرمائے ہیں کہ جو شخص اپنی غذا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے اور وضو کرے۔ فرماتے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ اگر انسان وضو کر کے کھانا کھائے تو اللہ اس رزق کو اس وضو کے حوالے سے اس رزق میں اضافہ فرماتا ہے، رزق کو زیادہ کرتا ہے، پہلا سبب۔ دوسرا، جو انسان وضو کر کے کھانا کھائے اللہ فقر کو دور کرتا ہے۔ تیسرا کام، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ چوتھا کام، اللہ اس کی عمر کو بڑھاتا ہے۔ پانچواں، خالق کائنات اس کی آنکھوں کی بینائی کو تیز کر دیتا ہے۔ چھٹا کام، وضو کر کے کھانا کھانے سے نعمتیں مضبوط ہوتی ہیں، نعمتیں پائیدار ہوتی ہیں۔ اور ساتواں کام کہ جو شخص وضو کر کے اور ہاتھ دھو کر کھانا کھائے گا اللہ اس کے اندر کی جسم کی بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ یہ فقط فائدہ ہے کس کا؟ کہ اگر ہم کھانا کھائیں ایسے جیسے معصومین فرماتے ہیں۔ تو پہلا کام ہے کہ انسان کا ہاتھ دھونا اور وضو کرنا۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کھانے میں 4 چیزیں ہوں وہ کھانا بے عیب ہوتا ہے، وہ کھانا بالکل صحیح ہوتا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ تو معصوم نے فرمایا اس کی پہلی ابتدا یہ ہے کہ وہ کھانا جو تیار کیا گیا ہے وہ حلال سے ہو، حرام سے نہیں ہونا چاہیے، پہلی۔ دوسرا، انسان کو اکیلے کھانا نہیں کھانا چاہیے، یعنی اس کھانا کھانے میں کچھ لوگ موجود ہونے چاہیے۔ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، باہر ہو تو دوستوں کے ساتھ، یعنی اکیلے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اور تیسری چیز کہ اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہیے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور اس کی انتہا اللہ کے شکر سے ہونی چاہیے۔ اگر یہاں ایک لقمے کی تعریف کی جائے تو حضرت انسان فکر کرو کہ ایک لقمہ ہی انسان کا کتنا قیمتی ہے۔ اگر ہم سورہ نبا کی طرف دیکھیں تو خالق لم یزل کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا۔ اے انسان، تم جاتے ہو، ایک لقمے کی پہچان کرو، جاتے ہو زمین میں دانے ڈال دیتے ہو، ان کو سیدھا میں اللہ کرواتا ہوں، پودا میں بناتا ہوں، زمین سے میں نکالتا ہوں، پھر جب وہ پودا بن جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو رات کے پردے میں اللہ بادل بھیج کر بارش میں برساتا ہوں،
پھر اس کو پروان میں چڑھاتا ہوں، پھر ایک ایک پودے میں کئی کئی سٹے اور اس کے اوپر بالیاں اور ان پر دانے، سب چیزیں یہ میں اللہ ہی بناتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کیا کرتا ہوں، سورج کو حکم دیتا ہوں کہ اتنا سخت اس کو تپش نہ دینا تاکہ یہ جل نہ جائے، اور اتنا ٹھنڈک نہ دینا کہ یہ کچا نہ رہ جائے۔ کیوں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اسی سے ہی تو میں نے حضرت انسان کا رزق پیدا کرنا ہے۔ تو اگر ہم ایک لقمے کو بھی پہچان جائیں تو یقیناً انسان اپنے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور اس لقمے کے کھانے کا طریقہ خالق کائنات ہمیں آل محمد کے فرامین کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے اگلے احکام انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہی عرض کروں گا کہ باقی کتنے احکام ہیں جو معصومین نے ہمیں کھانے کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔